66 سورة الممتحنہ آیت نمبر 7 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزرے ہوئے آیتوں میں حوالات اور اسی کے تحت صحابہ تو وہ لوگ تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ تن من تن قربان کرنے والے تھے. وہ تو اس کا خیال بھی نہیں رکھتے تھے، جو حکم ملتا تھا حامل کرتے تھے. ایک ہی گھر میں وہ دلی لگاؤ محبت، اگرچہ رشتہ باپ بیٹے کا ہو، بھائی بھائی کا ہو، بیٹے اور ماموں جس ذات بھائی کا ہو، بہرحال جو رشتے ہوتے تھے کفر و اسلام کی وجہ سے ان کی محبت آپس میں کافروں سے کٹ گئی. لیکن حکم اسلام کا ہے، حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس کو تو انہوں نے عملی جامہ پہنایا. لیکن دوسرے طرف ایک طبیعی امر ہے کہ جتنا بھی ہو آپ کے ساتھ دلی محبت نہ ہو تو ایک طبیعی امر ہے کہ کچھ تھوڑا بہت طبعاً انسان اس کو محسوس کرتا ہے. اس چھوٹے سے احساس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یوں رکھا کہ جو حکم تمہیں دیا گیا ہے تم اسے مان گئے، تم نے اس پہ عمل کر لیا. وہ دن قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بھی دکھائے گا کہ کفر و ایمان کی وجہ سے جن پہ دوستی کی محبت پابندی لگی تھی ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دوست بنائے گا. ایسا دوست بنائے گا؟ فرمایا واللہ قدیر، اللہ تو اس بات پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دے گا جب وہ کلمہ پڑھ لیں گے بات ختم ہوگا. چنانچہ ہوا یہ کہ فتح مکہ کے موقع پہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. وہ پریشانی جو طبیعی طور پہ ان کو ہوئی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے رفع کر دیا. بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور وہ موقع غنیمت جان کر اسلام قبول کر گئے. آگے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ محسنانہ کسی کے ساتھ جو احسان کیا جاتا ہے اس چیز پہ تمہارے لیے ان کفار سے پابندی نہیں ہے جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور جنہوں نے تمہارے ساتھ جو ہے ظلم و زیادتیاں نہیں کی ہیں،
یعنی لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، وہ پابندی اللہ نے تم پہ نہیں لگائی ان کفار کے حق میں، یعنی ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی پابندی نہیں ہے جنہوں نے تمہیں نہ نکالا ہے اور نہ تمہارے نکالنے میں انہوں نے مدد کی ہے، بلکہ تم ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہو، تم ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت اسماء، ان کی والدہ حالت کفر میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ گئی بچی سے ملنے کے لیے، تو حضرت اسماء کی والدہ وہ کافر آئی، بہت ساری چیزیں بچی کے لیے لائی ہیں، بچی سے ملنے آئی ہوئی، ادھر حضرت اسماء نے دیکھا کہ امی آ گئی ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ آ گئی ہے، مجھ سے ملنے آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم فرماتے ہیں، میں ان سے ملوں یا ان کو جواب دوں؟ یہ ان کا ایمان، ٹھیک ہے نا، پابندی لگی ہے کہ ان کے ساتھ ہماری دلی محبت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اب ایک خاتون اور اس کی والدہ آئی ہوئی ہے، مکہ سے مدینہ آئی ہوئی بچی سے ملنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتے ہیں، اور کی والدہ تو قرآن کریم میں پھر یہ حکم دیا کہ جو تمہیں مکہ مکرمہ سے نکالنے میں جن کا ہاتھ نہیں ہے، جنہوں نے تمہیں نکالا نہیں ہے اور نکالنے والوں کے ساتھ جنہوں نے نہیں دیا ہے، ان کے ساتھ تم احسان کا برتاؤ کر سکتے ہو، ہاں اس حربی کافر کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو جو آگے کہا جا رہا ہے انما ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع کرتا ہے عن الذین قاتلوکم فی الدین، وہ جو دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، اخرجوکم من دیارکم، تمہارے گھروں سے نکالا ہے، وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہارے نکالنے میں انہوں نے اوروں کی مدد بھی کی ہے، اپنی رضامندی کا اظہار بھی کیا ہے، ان تولوہم، کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو، محبت کرو، ان کے ساتھ تم محبت نہیں کر سکتے ہو، وہ تمہارے اور دین کے تمہارے دشمن ہیں، ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا دلی وہ کیا ہے، فرمایا وہ ظالم ہے، اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسى اللہ ان یجعل بینکم، قریب ہے کہ اللہ کرے گا تم میں وبین الذین عادیتم منہم، اور ان میں جن میں تمہاری دشمنی ہے، مودہ، قریب ہے کہ اللہ تم میں دوستی قائم کرے گا، واللہ قدیر، اور اللہ اس دشمنی کو دوستی پہ تبدیل کرنے پہ قادر ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ لا ینہاکم اللہ، تمہیں منع نہیں کرتے ہیں اللہ، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں لڑی ہے، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، أَن تَبَرُّوهُمْ، کہ تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ عدل کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی عدل کرنے والے، انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ انما ینہاکم اللہ،
بے شک اللہ تمہیں منع کرتے ہیں عن الذین ان لوگوں سے قاتلوکم فی الدین جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی لڑی ہے دین کے معاملے میں وَأَخْرَجُوكُمْ اور تمہیں نکالا ہے من دیارکم تمہارے گھروں سے وَظَاهَرُوا اور مدد کی ہے عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ تمہارے نکالنے پہ أَن تَوَلَّوْهُمْ کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو ان سے تو تمہیں اللہ نے منع کر دیا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بس وہی ہے ظالم اللہ معاف